بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. شوہر کا بیوی کی اصلاح کرنا اور بیوی کی کوشش کہ اپنے شوہر کی اصلاح کرے، اچھے سلوک کے ساتھ یہ وہ عظیم طریقہ ہے زندگی گزارنے کا جس سے گھروں کے اندر شیطان کی کوشش سے برپا ہونے والا فساد ختم ہو جاتا ہے۔ شیطان کی خواہش ہمیشہ گھروں کے اندر فساد کرنے کی، میاں اور بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی ہوتی ہے۔ تو شیطان کا مقصد گھروں میں فساد برپا کرنا، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو جو تعلیم دیتا ہے وہ اتفاق کی، پیار و محبت کی، صلح و صفائی کی، ہر ممکن کوشش اسلام کی انتشار سے بچنا، اختلاف سے بچنا اور فتنے سے بچنے کی ہے۔ یہی تعلیم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ آپ کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہوں۔ بہترین انسان وہ جو بیوی اور بچوں کے درمیان اپنے گھر کے اندر اچھی اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، ان کے ساتھ برتاؤ پیارا کرتا ہے۔ اگر گھر سے باہر نکلے، دفتر ہو، کاروبار ہو، وہاں تو ہر انسان ہی چہرے پہ مسکراہٹ رکھتا ہے۔ کہیں مدیر کے سامنے پیش ہونا ہو، آفیسر کے سامنے جانا ہو، اس کے چہرے پر مسکراہٹ رہے گی۔ دوستوں میں ملتا ہے تو بڑے کھلکھلاتے ہوئے چہرے کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بڑا تمیزدار بن کے پیش آتا ہے۔ کیوں؟ کہیں تو اس کو ڈر ہے اگر بد اخلاقی کا مظاہرہ کروں گا تو آفیسر کک نہ کر دے، چھٹی نہ کروا دے، اور کہیں اپنی تعریف کروانا چاہتا ہے دوستوں کے اندر، اپنے گروپس کے اندر، بڑا اچھا ہے جی، اس کے چہرے پر تو مسکراہٹ کھیلتی ہے، بڑا پیارے اخلاق والا، بڑی دھیمی طبیعت والا، بڑی نرم طبیعت والا۔ دوستوں میں چرچا کروانے کے لیے، اپنی تعریف کے پل بنوانے کے لیے یہ مختلف روپ دھارتا ہے، لیکن اس کی اچھی طبیعت یا بری طبیعت کا پتہ کب لگتا ہے؟ جب یہ اپنے گھر میں آتا ہے۔ یہاں باہر تو آپ کے کوئی نہ کوئی مقصد رہے ہوں گے، چہرے پر مسکراہٹ رکھنے کے، اچھی بول کے، اچھی بات کے، لیکن جب آپ گھر آتے ہو یہاں آپ کا انداز کیا ہے؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم، تم
تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا فرمان ہے، ایمان میں کامل ترین مومن وہ انسان ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو اور اپنے اہل و عیال کے لیے بہت نرم ہو۔ اکثر لوگوں کی کیفیت وہ دوستوں میں ہو، باہر ہو، کمپنی میں ہو، آؤٹنگ میں ہو، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ، بات بات پہ کہہ کے، بات بات پہ ہنسی، اور جو ہی اپنے گھر میں آتے ہیں ان کا منہ فوراً سوج جاتا ہے۔ بیوی بولتی ہے تو ڈانٹ کے بات، بچہ بولتا ہے تو ڈانٹ کے بات، جیسے گھر کے اندر تھانے دار صاحب آ گئے۔ بیوی بھی دعا کرتی ہے مصیبت کدو مگرو لتھے گی۔ باہر تو ہنسی مذاق ہے، باہر کہہ کے ہے، باہر پیار محبت ہے، باہر بڑی اچھی فضا ہے، لیکن گھر کے اندر آتے ہی وہ ایسا اپنا رنگ بدلتا ہے کہ جیسا فوج کا آفیسر ڈیوٹی پر آ گیا ہے۔ نہ ہنس کے بولتا ہے، نہ پیار سے بات کرتا ہے، نہ بیوی بچوں کے ساتھ ان کا دل رکھنے کا انداز اختیار کرتا ہے، بلکہ اس کے لب و لہجے میں شدت اور گرمی ہے۔ امام الانبیاء اس کے الٹ بیان فرما رہے کہ کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق بہت اچھا ہو اور وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہت نرم ہو۔ یہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عورتوں کے ساتھ، خاص طور پہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر خواہی کا درس دیتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتوں سے خیر خواہی کرو کیونکہ یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی کا سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ پسلی کہاں بینڈ ہوتی ہے؟ اوپر والی جگہ، یہ سب سے ٹیڑھا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ٹیڑھی پسلی، ان کے ساتھ گزارا کرتے رہو۔ اگر تم اس پسلی والی کو چیز کو سیدھی کرنا چاہو تو ہڈی ٹوٹ جائے گی نا۔ اگر تم بیگم کو، بیوی کو بالکل اپنے مزاج کے مطابق چلانا چاہو تو ہڈی ٹوٹ جائے گی، طلاق ہو جائے گی۔ وہ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں چل سکتی۔ فرمایا اگر تو اس کو سیدھا کرے گا تو توڑ بیٹھے گا۔ بہرحال عورتوں کے بارے میں خیر خواہی کو قبول کرو۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی اور اس میں طبعاً ٹیڑھ ہے، اور پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھ اوپر والے حصے میں، عورت میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھ اوپر والے حصے میں۔ جس طرح پسلی سب سے زیادہ یہاں ٹیڑھی ہے، عورت بھی سب سے زیادہ یہاں ٹیڑھی ہے۔ شک و شبہ دل کے اندر، کسی دوست کا میسج آ گیا موبائل پہ پڑھ رہی، اچھا یہ میسج کوئی چکر ہے، آج ڈیوٹی سے لیٹ آئے ہیں، بجائے خامن کے گھر آنے پر اس کے ہاتھ سے سامان لے، اس کے ماتھے کو چومے، اس کو ٹھنڈا پانی شربت پلائے، اس کو بٹھائے، اس کو دعائیں دے، اس سے پوچھے جی کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی تھی، کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا، کوئی راستے میں روڈ تو بلاک نہیں تھا، اتنی دیر سے کہاں سے آئے ہو، کہیں اور بھی چکر ہے کیا؟ چکر نہ بھی ہو، یہ چکر کی بات خامن کے دل میں ڈال 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 اخیر اس کا چکر چلوائی دیتی ہے۔ اچھا بھلا خامن ایک بیوی پہ صبر کرنے والا، بیوی کی روز روز کی یہ باتیں سن کے کوئی ہے پروگرام، لگتا ہے دوسری کرنا چاہتے ہو، بندہ کہتا ہے اینی گلا کرتے رہیے، کو راہ کاٹ ہی رہیے، کوئی حساب لگ جائے تو اچھی بات ہے۔ تو ان کی زبان، ان کے دماغ کے اندر شکوک و شبہات، وہ شکوک و شبہات زبان پر آتے ہیں جس سے خامن کو شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے دین اسلام شوہر کو صبر کی تلقین کرتا ہے، برداشت کا حکم دیتا ہے۔ کچھ خامن ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر شروع شادی میں، ابتدائی دنوں میں ہی یہ بھوت سوار ہوتا ہے کہ میں نے بڈھی سدھی کرنی ہے، بجائے پیار سے، محبت سے، اخلاق سے، ترتیب سے، تربیت سے، قرآن کی آیات سنا کر، احادیث رسول سنا کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے قصے سنا کر، صحابیات کے واقعات سنا کر، اس کے دل کو نرم کر کے، کوئی ہدیہ دے کر، کوئی تحفہ دے کر اس کو قائل کرنے کے، وہ پہلے دن ہی ماشاء اللہ والا ڈنڈا رکھتا ہے، آوے سے ہی میرے کار میں نے سیدھی کر کے رکھ دیا گا، تو وہ سیدھی ہونے کے بجائے اس کو توڑ بیٹھتا ہے۔ معاملہ انتشار، اختلاف، یہ اپنی جگہ پہ اڑی ہوئی، وہ اپنی جگہ پہ اڑا ہوا۔ اب دو گرم تارے ملاؤ گے تو فیوز اڑے گا نا، بجلی کی دو تاروں میں ایک گرم ہوتی ہے اور ایک
ٹھنڈی ہوتی, 2 گرم ملا دو تو ساری وائر اڑ جائے گی. جہاں خامن دیکھتا ہے بیوی گرم ہے تو اس کو چاہیے کچھ نرم ہو جائے, اور اگر ادھر بھی معاملہ گرم رہے اور ادھر بھی گرم رہے تو نتیجہ فیوز کے اڑنے میں رہو کے حالات درست نہیں ہوں گے. لہذا عورت فطری طور پہ ٹیڑھ پن ہے اس کے اندر, اس کے ساتھ صبر سے اپنی زندگی گاڑی کی گزارتے رہو. اکثر خامندوں کا, شوہروں کا گھر برباد کرنے میں ان کے دوستوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. جس طرح بیوی کو خراب کرنے میں سہیلیوں کا, پڑوسنوں کا ہاتھ ہوتا ہے, اسی طرح شوہر کو برباد کرنے میں, آدمی کو خراب کرنے میں بھی اس کے دوستوں کا بڑا ہاتھ. ایک بڑا مشہور جملہ ہمارے انڈیا پاکستان میں چلتا ہے, کسی کو دیکھے کہ اگر بیوی اس کی خامن پہ حاوی ہے تو دوست کے میں لگتا ہے میں بلی نہیں ماری, اور اگر دیکھو کسی کو وہ بہت اچھے پیار محبت سے چل رہے, انہیں بلی مار لی سی. یہ بلی مارنے کا کیا ڈرامہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ایک بندے نے شادی کی اور شادی کرتے ہی پہلی رات اس نے بڑی ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت اپنے بیڈ روم میں بلی لا کے چھوڑ دی. اب بلی نے کیا میاؤں, خامی کہتا چپ, دوبارہ آواز نہیں آنی چاہیے. وہ بلی ہے, جانور ہے, اسے کیا پتا. اس نے پھر کہا میاؤں. نے کہا میں نے ایک دفعہ کہا نا, اور میں اپنی بات کو دوبارہ دہرانے کا عادی نہیں ہوں, دوبارہ آواز آئی تو مار ڈالوں گا. اس نے تیسری بار جب میاؤں کیا تو اس نے پسٹل نکالا, فائر کیا اور بلی کو وہیں مار دیا. بلی بھی مر گئی اور عورت کی جان بھی مر گئی. کہ اتنا ظالم ہے, تھانے دار کے ساتھ شادی ہوئی ہے, یہ ایک بات کو دوسری بار نہیں سنتا. اب وہ ساری عمر بلی کی طرح ڈر ڈر کے کہ اگلی گولی پتہ نہیں میرے متھے کدوں وجنی, وہ گزار دیتی ہے. تو یہ شوہر کو تعلیم دی جاتی ہے, اس کو سمجھایا جاتا ہے دوستوں کی طرف سے بلی مار لینا. لیکن کبھی کبھی یہ کہانی الٹی بھی ہو جاتی ہے. ایک بہت بڑے عالم کی کتاب سعودی عرب سے ہی چھپی, میں اس کو پڑھ رہا, اس کے اندر یہ بلی مارنے کا ایک واقعہ یوں بھی درج ہے, سنیے. شادی ہوئی پہلی رات, دوستوں نے کہا اگر بلی مار لی تو ساری زندگی سکون سے, بلی نہ مری تو تجھے یہ بلی بنا لے گی, خیال کرنا. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. وہ بلی لے کر آیا اپنے بیڈ روم کے نیچے, اس نے چارپائی کے نیچے چھوڑ دی. بلی نے کیا میاؤں. اس نے کہا چپ, دوبارہ آواز نہ آئے. اس نے پھر کیا, کہا میں نے تو ایک دفعہ کہا تھا دوبارہ آواز نہیں سنتا, تو نے دوبارہ کیا, اب کیا تو مار ڈالوں گا. اس نے جب تیسری بار میاؤں کیا تو اس نے پسٹل نکالا اور اس کو فائر مارا. اب وہ لڑکی جو اس کے پاس تھی وہ بلی نہیں تھی, وہ کھڑی ہو گئی, کہنے لگی اچھا تو اتنا بے علم, کم عقل, جاہل, اجڑ, گنوار کہ تجھے ایک معصوم سے جانور کو مارتے ہوئے شرم نہیں آئی. ایسے اجڑ کے ساتھ میں زندگی برباد نہیں کر سکتی, کلّا ستورا میں چل لی ہے. یہ اٹھ کے اپنے باپ کے گھر چلی گئی. صبح دوستوں نے پوچھا سنا بلی مار لی, کہ نا بلی تو نہیں ماری, بڈی پہ جا بیٹھا. تو پہلی ہی رات یہ جنون سوار کرنا, پہلی ہی ملاقات میں یہ سوچنا کہ میں نے اس بیوی کو اپنے مزاج کے مطابق تیار کرنا ہے. ارے اللہ کے نبی خبر دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تیری پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اس کی اصلاح کرتے ہوئے پیار محبت سے گزارا کرتے رہو. اگر تم اس کو اپنے مزاج کے مطابق بالکل سیدھا کرنا چاہو گے, اس کو توڑ بیٹھو گے اور گھر کو برباد کر بیٹھو گے. صحیح مسلم میں ہے, امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان المرأة خلقت من ضلع لن تستقیم لك على طریقہ. عورت تو پسلی سے پیدا کی گئی ہے, وہ تیرے لیے کبھی بھی ایک طریقے پہ زندگی نہیں گزار سکتی. وہ مشینری کو ڈھال نہیں سکتے کہ آپ اس کو ایک کمپیوٹر کی طرح کمانڈ دے دیں, آرڈر دے دیں, اب وہ ساری زندگی اس کمانڈ کے مطابق گزار دیں. نہیں, آپ نے فرمایا وہ تیری پسلی سے پیدا ہوئی ہے, وہ ایک طریقے پہ ساری عمر تیرے ساتھ نہیں گزار سکتی. اس حدیث کو سامنے رکھیے اور اپنے گھروں میں پیدا ہونے والی بے سکونیوں کو, پریشانیوں کو, غموں اور دکھوں کو پیار سے, محبت سے, قرآن اور حدیث کے دلائل پہ عمل کرتے ہوئے ان کو محبت کی فضاؤں کے اندر بدلو. اگر گھر کے اندر سکون ہو تو دنیا میں سکون لگتا ہے, اور اگر گھر کے اندر بے سکونی ہو, اگر گھر کے اندر بے سکونی ہو تو انسان کو لے جا کر آپ کسی پہاڑی کے اوپر بھی بٹھا دیں, بڑی خوبصورت جگہ پر, اگر وہ گھر سے اس کو ٹینشن ہے تو اس کو پورے جہان میں ہی ٹینشن نظر آئے گی. اس گھر کے فساد کو ٹھیک کرنے کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. اور جو بیویوں کی تلاش میں ہیں وہ اپنے ذہن سے یہ بات کھرچ دیں کہ آپ کو ایک ایسی
عورت ملے گی جس میں کوئی عیب نہیں ہوگا, کوئی عیب نہ ہو. اگر اس میں کوئی ایک برائی ہے تو 10 اچھائیاں بھی ہوگی. مجھے یاد ہے میں اپنے بڑے بھائی کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہوئے ہمارے ایک جماعت کے عالم حافظ یحییٰ میر محمدی حافظہ اللہ رحمہ اللہ ان کے پاس میں گیا تو میں نے کہا آپ صاحب بڑے بھائی کے لیے پریشان ہیں شادی کے لیے رشتہ تلاش کرنے کے لیے. تو میرے استاد بھی تھے, مجھ سے ان کی بڑی محبت بھی, کہنے لگے کیا شرائط ہے تمہاری؟ ہم نے کہا جی پہلی شرط تو اہل حدیث, اور ہمارا تو پورا خاندان دوسرے راستے پر ہے, ہم تیسرے راستے پہ ہیں, ہمیں تو پہلی شرط اہل حدیث چاہیے. کہا اچھا ماشاءاللہ اہل حدیث مل جائے گی, تلاش کر لیں گے. اس کے بعد ہم نے کہا جی ہم سادات میں سے ہیں, سید ہیں, زیدی ہیں, اگر سید بھی مل جائے. کہا اچھا سید بھی چاہیے, انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور کہا جی خوبصورت بھی ہو. کہا اچھا تیسری شرط خوبصورت بھی ہوگی. اور کہا جی باپردہ بھی ہو, دیندار بھی ہو. کہا اچھا ماشاءاللہ. اور میں نے کہا صاحب وہ بھائی عالم دین ہے اور بڑا دعوت کا کام کر رہے ہیں, اگر عالمہ مل جائے. کہا اچھا ماشاءاللہ آپ کو اہل حدیث بھی چاہیے, سیدہ بھی چاہیے, خوبصورت بھی چاہیے, اور عالمہ ایک ہے, اور اگر تم چلے جاؤ وہاں تک پہنچ جاؤ انکار بھی نہیں ہوگا, رشتہ مل جائے گا. میں کہا سب جلدی بتائیے وہ کون ہے؟ کہا جنت سے حور لے آئیے, اس کے اندر کوئی برائی نہ ہو, ساری تمہاری ڈیمانڈ پوری, ایک کڑی میں ساری شرطیں موجود ہو. آپ سے فرمانے کہ ایسی جنت سے ہی مل سکتی ہے, دنیا کے اندر تو ایک چیز ملے گی, دوسری نہیں ملے گی, دوسری ملے گی, تیسری نہیں ملے گی. تو جو لوگ اس تلاش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم بے عیب تلاش کرنی, اس میں کوئی برائی نہ ہو, ہماری مرضی کے خلاف اس کے اندر کوئی بد عادت نہ ہو, وہ ساری عمر کنوارے تو رہ سکتے ہیں. تو آپ بنیاد تلاش کیجئے نکاح اور شادی کی, اور وہ کیا ہے؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رشتہ داری حسب و نسب کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے, نکاح مال کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے, حسن کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے. تو جب بھی نکاح کرنا دین کی بنیاد پہ کرنا. صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما رأیت من ناقصات عقل و دین. اے عورتوں اے لوگوں میں نے عورتوں سے بڑھ کر دین اور عقل میں ناقص اور کسی کو نہیں دیکھا. عورتیں دین کے اندر بھی ناقص ہیں, عقل کے اندر بھی ناقص ہیں, اور تمہارے اچھے خاصے عقل مند آدمی کی عقل کا منٹوں میں صفایا کر دیتی ہے. بندہ باہر بہت عقل مند, دوستوں کے اندر بڑا مشہور کہ جی اتنا عقل والا ہم نے اور کسی کو نہیں دیکھا. گھر جا کے بیوی اس پہ ایسا چکر چلاتی ہے, اچھا بھلا عقل والا اس کو مینٹل کر دیتی ہے. اور ہماری نانی اماں اللہ ان پہ رحمت فرمائے کہا کرتی تھی کہ استاد 10 سالوں میں بچوں کو میٹرک کرواتا ہے, بیوی پہلی رات میں میٹرک کروا دیتی ہے. جو ان کے چکروں میں پھنس گیا, جو ان کی باتوں میں آ گیا, جیسے وہ کہتی رہی یہ کرتا رہا. اب تو عورتیں چلی ہے نا ملکوں کی صدر بننے کے لیے. اب تو ان کا اعلان ہے کہ ہم مردوں کے کندھوں سے کندھے ملا کر چلیں گے, ملک اور قوم کے ناک اور منہ کو سیدھا کریں گے. ارے ملک کی حکمران بننا تو بہت دور کی بات ہے, جس گھر کے اندر حکمران عورت بن جائے اس گھر کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اولاد کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا علم سے زیادہ دین میں ناقص اور عقل میں ناقص میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے عقل و دین میں عورتوں سے زیادہ ناقص کسی کو نہیں دیکھا, جو عقل مندوں اور صاحب آرا لوگوں پر غالب آ جاتی ہیں. ایک عورت نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل و دین میں کیا کمی ہے؟ کہا کیا 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں ہے؟ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر, یہ تمہاری عقل میں کمی ہے. اور کیا دین میں کمی یہ ہے کہ جب تمہیں حیض آتا ہے تو چند دنوں کے لیے تم نماز پڑھنے سے روک دی جاتی ہو, یہ تمہاری دین کے اندر کمی ہے. عورتوں میں نقص بیان کرنے سے مراد ان کو ملامت کرنا نہیں ہے, ان کو گالیاں دینا نہیں ہے, یا ان کی توہین کرنا نہیں ہے, بلکہ یہ شوہر کو یہ خبر دینا ہے کہ طبعی طور پر یہ عقل میں بھی کم ہے اور یہ دین میں بھی کم ہے. عقل اور دین میں کم ہے, تم ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ گزارا کرتے رہو. اسی لیے اسلام نے طلاق کا حق مرد کو دیا ہے, عورت کو. اگر عورتوں کو طلاق کا حق ہوتا
یہ 6 دن بھی نہ کر دی کسی کو. تھوڑی سی بات پہ لڑائی ہوئی, جھگڑا ہوا, دے طلاق, کر فارغ, بھیج باپ کے گھر. میں کوئی پیچھے سے ہاں بہت تمہارا اسٹیٹس سار, اگرچہ وہ باپ کے گھر میں سال میں 2 مرتبہ آم نہ کھاتی ہو, لیکن خامن کے گھر میں آ کے ہر مہینے گئی ابا جان پورا بکرا لے کے آتے تھے, تیرے گھر میں جب سے آئی کلو کلو گوشت لاتا ہے. اسی لیے اسلام نے طلاق کا حق مرد کے ہاتھ میں دیا ہے کہ وہ عقل مند ہے, وہ دین میں کامل ہے, وہ عقل میں کامل ہے. عورت دین اور عقل میں ناقص ہے اور جلد باز ہے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بتا کر اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو درس کے دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں صبر کے ساتھ گزارا کرنے کی کنڈیشن میں ان کے ساتھ معاملہ کرو اور نبی کی وصیت کو قبول کرو, خیر خواہی کو قبول کرو. حجۃ الوداع کے موقع پر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خبردار عورتوں سے خیر خواہی کی وصیت قبول کرو, بے شک یہ تمہارے لیے خاص ہے اور تم ان کی کسی چیز کے مالک نہیں سوائے جب وہ کھلی بے حیائی پر اتر آئے. یعنی عورت کے ساتھ سختی, بیوی کے ساتھ سختی کا ماجرا, مار پیٹ کا ماجرا, شدت کا ماجرا کب کیا جائے گا؟ جب عورت کھلی بے حیائی اور بدکاری پہ اتر آئے. اور اگر وہ کھلی بے حیائی اور بدکاری پہ نہیں اتری, اس سے غلطی یہ ہوتی ہے, اس سے خرابی یہ ہوتی ہے, تو ان کے ساتھ درگزر کرتے رہو, انہیں معاف کرتے رہو, خیر خواہی قبول کرتے رہو, نبی کی وصیت کو قبول کرتے رہو. عورت کی ساری غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں, لیکن بے غیرتی والی غلطی معاف شریعت کی نظر میں, بے غیرتی والی غلطی معاف, باقی غلطی معاف. میں مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. آپ آئے بیگم سے, آپ نے کہا بیگم کھانا لے کر آؤ. پہلا لقمہ لگاتے ہی مرچیں اتنی تھی کہ آپ کو مرچیں لگ گئی. آپ نے غصے سے گھور کے دیکھا, ہاں, میں نے کہا جی معاف کر دو, غلطی ہو گئی, معاف کر دو. بھول کے ڈال بیٹھی, اندازہ نہیں تھا, جا معاف کیا. جوتے لے کر آؤ, اجی غلطی ہو گئی, آج بچے رو رہے تھے, پالش نہیں کر سکی, معاف کر دو, آئندہ نہیں ہوگی, جا معاف کیا. کپڑے لے کر آؤ, آفس جا رہا ہوں, وہ جی پریس نہیں کر سکی, غلطی ہو گئی, معاف کر دو, آئندہ خیال رکھوں گی, جا معاف کیا. ساری غلطی ہے, معاف کر, معافی مانگتی رہی, آپ کرتے رہے. اور جب سارے معاملے سے فارغ ہو گئی, آپ چارپائی پر دونوں بیٹھ گئے, تو قریب ہو کر کہنے لگی جی چودھری صاحب, شیخ صاحب, شاہ صاحب, خان صاحب, حاجی صاحب, آج جب صبح آفس گئے تھے نا, دروازہ کھلا رہ گیا, ایک نوجوان وہاں سے گزرا, بس اچانک میری نظر اس پہ پڑ گئی. ماشاءاللہ خوبصورت تو آپ بھی بہت ہیں, اچھے تو آپ بھی بہت ہیں, کاٹو بھی نہیں سی, پیارے آپ بھی بہت ہیں, خوبصورت آپ بھی بہت ہیں, اچھے آپ بھی بہت ہیں, اور کم وہ بھی نہیں تھا. کیا خیال ہے, برداشت کرو گے جی؟ بازو مروڑ کے کھٹی میں دو چلو دے نال, جس کو تو کہہ رہی ہے کہ پیارے آپ بھی ہیں, کم وہ بھی نہیں تھا, اچھے آپ بھی ہیں, خوبصورت وہ بھی لگا, چل اسی کے ساتھ. وہ کہ جی معاف کر دو, غلطی ہوگی. آپ کو کہ اب معافی نہیں, مرچوں والی معاف کر دی تھی. آپ کہو گے جو مرچیں مجھے اب لگی ہے اس کا سار کافی عرصے رہے گا, اب معافی نہیں ہے. عورت کی ہر غلطی معاف کی جا سکتی ہے سوائے بے حیائی والی غلطی پہ, سوائے بے غیرتی پہ. لیکن افسوس افسوس, کلمہ پڑھنے والے کتنے شوہر ہیں جو خود اپنی بیوی کو دیتے ہیں, کتنے ہیں جن کی بیوییں پردہ کرنا چاہتی ہیں اور وہ ان سے لڑائی کرتے ہیں. دیور سے پردہ, جیٹ سے پردہ. تمہیں کون پڑھی لکھی کہے گا, تمہیں کون ہائی سٹینڈرڈ کی کہے گا؟ تم نے تو پارٹی میں شرکت نہ کر کے میری ناک کٹوا دی. ہر آدمی اپنی بیوی کو وہاں پر لے کر آیا اور وہ کھلے منہ, کھلے سر, کھلے بالوں کے ساتھ سج دھج کر آئی. ایک میں ہی تھا جو اکیلا کھڑا تھا اور میری بیوی کوئی نہیں تھی. وہاں تو ہر بندہ پارٹی میں اپنی بیگموں کو تیار کر کے لے کر آیا. اور پارٹیوں میں جانے والے ان بے حیاؤں کا حال کیا ہوتا ہے؟ یہ بندہ ادھر ہے, ایک بندہ ادھر ہے, اس کی بیوی اس کے ساتھ, اس کی بیوی اس کے ساتھ. کبھی دیکھے آپ نے اخبار, شادی پارٹیز دیکھی؟ ایک بندہ ہے وہ اپنی بیوی کو اس کے ساتھ کھڑا کرتا ہے, اس کی بیوی کو اپنے ساتھ, اور پھر تعارف کرواتے جی ان سے ملیے, یہ ہماری بیگم صاحبہ ہے. اور وہ بھی دیوس اور بغیر والے نا, آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے. صحابی رسول اپنے گھر میں آتے ہیں, اپنی بیوی کو دروازے پر دیکھتے ہیں, گھوڑے کی پشت پہ سوار
وہیں سے نیزے کو بلند کرتے ہیں اس کے سینے میں اتارنے کے لیے. وہ کہتی ہے اللہ کے بندے رک جا, پہلے گھر کا ماجرا تو دیکھ لے, اندر کمرے کی حالت تو دیکھ لے. گھر میں آتے ہیں, اس کے بستر پر ایک اژدہا بیٹھا ہوا ملتا ہے. کہا اس کی وجہ سے میں بغیر برقعے کے باہر نکلی تھی, بغیر چادر کے باہر نکلی تھی. مومن کی غیرت برداشت نہیں کرتی اس کی بیوی غیر مردوں سے باتیں کرے. لیکن کہاں گئی وہ غیرت ایمانی؟ اپنی بیوی کو پانڈا مارکیٹ کے گیٹ پہ چھوڑ آنے والوں, شاپنگ کے لیے بھیڑ بکری کی طرح بازار میں چرنے کے لیے چھوڑ دینے والوں, بے پردہ محفلوں کے اندر لے جا کر اپنی بیوی کو تیار کر کے وہاں پر پیش کرنے والوں, جہاں پر غیر مرد بھی ہوتے ہیں, آپ کی غیرت برداشت کرتی ہے؟ اسلامی غیرت کو اپنے دل میں پیدا کیجئے, پردوں کو اپنے گھر کے اندر رائج کیجئے. پوری دنیا ناراض ہو جائے, ابھی تو آپ بھائی کی ناراضگی کی وجہ سے, باپ کی ناراضگی کی وجہ سے, کزن کی ناراضگی کی وجہ سے بیوی کو بے پردہ لے کر گھومتے ہیں, ان محفلوں میں جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ آپ کے اس عمل سے اللہ ناراض ہو چکا ہے. اپنے گھر کے اندر دینی ماحول کو پیدا کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کے اندر ہے, کوئی مومن مرد اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. مومن مرد مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. اگر اس کی ایک صفت ناپسند کرتا ہے تو دوسری اس کو بہت پسند ہوتی. کس سے بغض نہ رکھے؟ مومنہ سے. اس حدیث سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوا, مومن کی شادی صرف مومنہ سے ہو سکتی ہے. مومنہ کی شادی صرف مومن سے ہو سکتی ہے. مشرکوں کو اپنی بیٹیوں کا نکاح دینے والوں, قبر پرستوں کے ساتھ بچیوں کو بیاہ دینے والوں, یا علی مدد کے نعرے لگانے والوں کو اپنی بہن اور بیٹی کا ہاتھ نکاح پہ دینے والوں, یہ حدیث تمہیں پیغام دے رہی ہے مومن مرد مومنہ بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھے. معنی کیا کہ مومن مرد کی شادی صرف مومنہ عورت سے ہوگی, مومنہ عورت کا نکاح صرف مومن مرد سے ہوگا. ابھی تو بڑی خوشی سے کہتے ہیں جی ماشاءاللہ مولوی صاحب اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے, بہت اچھا رشتہ مل گیا بیٹی کے لیے, کار کوٹھی بنگلے والا, بڑا مالدار, بڑا اچھے سٹیٹس والا, ذاتی گھر ہے, ذاتی گاڑیاں ہیں, مال کی ریل پیل ہے. ان سے پوچھو جی وہ ہے کون؟ اے تو پوچھیا ہی نہیں جی, اسی دنیا کے سٹیٹس کو دیکھا ہے. آخرت میں اس کا اللہ سے کیا رشتہ, کیا تعلق, کیا معاشرہ ہے؟ وہ اللہ کو سجدے کرتا ہے یا قبروں پہ سجدہ ریز ہے؟ وہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے یا لال شہباز کلندر کی درگاہ کا طواف کرتا ہے؟ وہ اللہ کو مشکل کشا مانتا ہے یا علی کو مشکل کشا مانتا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ پوچھا نہیں, اگر وہ ہوا بھی اس طرف کا تو ہماری بیٹی آہستہ آہستہ ٹھیک کر ہی لے گی, اور اگر ٹھیک نہ کر سکی تو بھول گئے ہو کہ اس کے بطن سے کون جنم لے گا. اور کیا آپ کی بربادی کے لیے یہی ایک گناہ کافی نہیں رہے گا کہ آپ نے ایک مومنہ کو مشرکوں کے خاندان میں بیاہ دیا؟ مومن مرد اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. اگر اس کو ایک صفت بری لگتی ہے تو دوسری اچھی لگے گی. مثال دے کے سمجھاتا ہوں. شوہر اسے چاہیے بیوی کی بد ذوقی پر صبر کرے. آپ کا جو ذوق ہے وہ آپ کی بیگم کا ذوق نہیں ہے. مثال کے طور پہ شوہر شعر و شاعری کو پسند کرتا ہے, اچھے اشعار کو پسند کرتا ہے. اب بیوی کے سامنے کھڑے ہو کر وہ شعر پڑھتا ہے اور بیگم کے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے, پتہ نہیں آپ نے کیا کہا ہے. کوئی حرج نہیں, اس کا ذوق نہیں ہے. اگر دنیاوی معاملات کے اندر کسی مسئلے میں اس کا ذوق آپ کے ذوق سے ٹکراتا ہے تو اس پہ صبر کیجئے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے, رب کا قرآن ہمیں یہی درس دیتا ہے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, اگر تمہیں ان کی کسی چیز سے کراہت ہو, اس کا کوئی ماجرا, کوئی عمل, کوئی مسئلہ تمہیں اچھا نہ لگے, تو ہو سکتا ہے تم اس سے کراہت رہے ہو اس کے اس مسئلے سے. وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا, تم بیوی کے اس معاملے کو برا جانتے ہو اور اس کے اندر اللہ تمہارے لیے زیادہ بھلائی رکھ دے. تمہارے مزاج کے مطابق وہ نہ ہو, اس کی کچھ باتیں تمہیں اچھی نہ لگتی ہو, لیکن اللہ اس کے ذریعے اس میں سے تمہیں ایسی خیر عطا فرمائے
تو آپ کی سوچ اور میری سوچ, آپ کا ماجرا اور میرا ماجرا, اگر اس کے اندر کوئی ایک غلطی ہے تو اس کی باقی 10 نیکیوں کو اپنے سامنے رکھیے. ایک اور مثال سے سمجھیے. مثلا خاوند کا ذوق ہے کہ اس کی بیوی بڑی نرم و نازک ہونی چاہیے. ایسی بیوی اس کے دل کے اندر آئیڈیل کہ میری بیوی بڑی نرم و نازک جسم کی, نرم و نازک ہاتھوں والی. اب اس کو مل گئی اس کے الٹ, جس کے ہاتھ بھی سخت ہیں, جسم بھی ہارڈ ہے. اب یہ اس کو ایک بات بری لگی, لیکن وہ اس میں یہ خیر تلاش کرے کہ یہ میری کتنی خدمت کر رہی ہے, یہ میری ٹانگیں دباتی ہے, میرے سر پہ تیل لگاتی ہے, میری مالش کرتی ہے, میرا جسم دبا دیتی ہے. اگر اس کا جسم نرم و نازک نہیں تو دوسری طرف سے اللہ نے مجھے اس میں سے کتنی خیر دی ہے. اور ایک بندہ ہے اس کو نرم و نازک چاہیے تھی, نرم و نازک تو مل گئی, لیکن وہ کہ میری ٹانگ دبانا, 2 مٹھیاں پڑ گئے میرے چپے, اپنے ہاتھ درد ہو گیا, میں تیری کتنا دباواں, تو میری دبا دے پہلے. تو نرم و نازک تو مل گئی, لیکن اس سے وہ خیر جو دوسرے کو ملی ہے اس سے یہ محروم رہ گیا. ایک سوچتا ہے میری بیوی بڑی خوبصورت ہونی چاہیے, اسے قبول صورت مل گئی اور اللہ نے اس میں سے اس کو بیٹوں کی نعمت دے دی, اولاد کی نعمت دے دی. ایک کو بڑی ہیرو لڑکی ملی لیکن اس میں سے اولاد کی نعمت نہیں ملی. تو آپ کسی بھی مسئلے کے اندر اگر کوئی ایک چیز بری لگ رہی ہے تو اس کی باقی اچھائیوں کو, باقی باتوں کو دیکھیے. مثال کے طور پہ ایک شخص کی خواہش ہے کہ اس کو بیوی ایسی ہونی چاہیے جو چاشنی والی, اس کی آواز سنے تو ترنم کانوں کے ذریعے دل میں اترے, شہد سے زیادہ میٹھی اس کی آواز ہو, اس کو مل گئی پھٹی ہوئی آواز والی. لیکن اس میں خیر کیا ہے؟ اس میں خیر یہ ہے کہ وہ جب بھی اپنی بیوی کو کوئی کام کہتا ہے تو وہ جواب میں کہتی اچھا جی, ٹھیک ہے جی, جیسے آپ کی مرضی, جیسے آپ کہتے ہیں میں ویسے کر لیتی ہوں. اب اس کی آواز تو آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق نہیں, لیکن یہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل جملے روز آپ کے کانوں میں اتارتی ہے. جو آپ کہتے ہیں میں وہی کر لیتی ہوں, جیسے آپ کی مرضی ہے میں ویسے کر لیتی ہوں, جیسے چاہے کر لے, مجھے کوئی آپ سے اختلاف نہیں ہے. اب آپ اس کے ترنم کو دیکھو گے یا اس کے ہیرو سے زیادہ قیمتی جملوں کو دیکھو گے؟ اور اچھا اگر آپ کو مل جائے بڑی چاشنی کی آواز, بڑی میٹھی, بڑی ترنم والی آواز, لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ کام کر, میں نے کہا میرے کو نہیں ہوتا, آپ کر لا. آپ کو وہ ڈیمانڈ تو مل گئی لیکن آپ دوسری خیر سے محروم رہ گئے. تو جب بھی اپنے گھر میں جائیے, آپ کو بیوی کا کوئی عمل برا لگے, اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں, گھریلو معاملات ہیں, روزمرہ کے امور ہیں, اس کی کوئی ایک بات آپ کو بری لگتی ہے تو اس کی 10 باتیں اچھی ہیں, آپ اس کی طرف توجہ کیجیے. اسی طرح شوہر کو اپنے گھروں کی اصلاح کرتے ہوئے بیوی کی ناشکری پر صبر کرنا چاہیے, کیونکہ اکثر بیویے الا من رحم ربی, اکثر بیویے وہ مولوی کی ہو یا عوام الناس میں سے کسی کی ہو, جب غصے میں آتی ہے تو غصے میں آ کر وہ اپنے خامن کے اگلے پچھلے سارے احسانوں کو بھلا کر پانی پھیر دیتی ہے. غصے میں جب عورت آتی ہے پھر وہ بھول جاتی ہے اس کے خامن نے اس پر کیا احسان کیے, بلکہ اکثر کی زبان پہ پھر جملہ کیا ہوتا ہے, جدوں دا تیرے نال بیاہ ہے نا مصیبت وچ پی گئی ہے, جب سے تیرے ساتھ شادی ہوئی ہے پتہ نہیں کون سا منحوس دن تھا وہ جب میں تیرے نکاح میں آئی تھی, آج تک تیرے گھر سے میں نے خیر دیکھی نہیں. واللہ کچھ بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں جب غصے میں آئے وہ کاغذ پینسل لے کے بیٹھ جاتی ہیں, اچھا ٹھیک ہے 20 سال ہماری شادی کو ہو گئے, آپ لکھوائیے 20 سالوں میں آپ نے مجھے دیا کیا ہے. بندہ متھا پڑ کے بیٹھ جاتا, میں حساب کتوں لکھواں, مجھے گھر کے لیے الگ اکاؤنٹنٹ رکھنا چاہیے تھا جو میری روزمرہ کی ضروریات جو لاتا تھا وہ لکھ کے رکھے. اس کی خبر بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, صحیح بخاری میں ہے. امام الانبیاء آتے ہیں یکفرن الاحسان لو احسنت الى احداهن الدهر, یہ احسان فراموش ناشکری کرنے والی, اگر تو ساری عمر ان میں سے کسی عورت پر احسان کرتے رہو, ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط, ساری عمر بیوی کو کھلاتے رہو, پلاتے رہو,
جب بنارسی ساڑی مانگے وہ لا کر دو, جب جاپانی میک اپ مانگے وہ لا کر دو, جب گولڈ کی چیزیں مانگے وہ لا کر دو. بیوی کو تو انسان چلو دیتا ہی دیتا ہے. یہ غیر دیار میں رہنے والے مساکین جب چھٹی جا رہے ہوتے ہیں تو بیوی رہ گئی, ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے, سالی کے لیے گولڈ, ساس کے لیے گولڈ, بیوی کی بھابھی کے لیے گولڈ کا فلاں چیز چاہیے, اتنے سالوں بعد جاری میرا ناک کٹواؤ گے وہاں, اتنے سالوں کے بعد آئیے, نہ بہن کے لیے کچھ ہے نہ ماں کے لیے کچھ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد کر لینا, سنا دوں آپ کو, خامند پر خرچ کرنا ضروری ہے, اور خامند پر یہ فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے پیسے سے اپنی بیوی کو حج کروائے. بیوی کے پاس اگر حق مہر کی رقم یا وراثت کا مال ہے, اپنے پیسے میں سے حج کرتی ہے, کرے. اگر خامند کرواتا ہے تو یہ اس کا نفلی عمل ہے, یہ اس کا احسان ہے, یہ اس کی محبت ہے, وگرنہ شریعت اس کو واجب قرار نہیں دیتی کہ تو اپنی بیوی کو حج کروا. نہیں, اگر حج کروانا اس پہ ضروری نہیں ہے تو سالیوں کے لیے گولڈ, ہونے والی بھابھیوں کے لیے گولڈ. بندہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے, کہتا چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں, جیسے یہ کہتی ہے سر سٹ کے کر دے رہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ احسان فراموش ہے, ساری عمر تم ان کو کھلاتے رہو, ان کو بھی دیتے رہو, ان کی بہنوں کو بھی دیتے رہو, بھائیوں کی شادیوں میں بڑھ چڑھ کر کالے بریف کیس بھر بھر کے یہاں سے لے جاتے رہو. کسی دن اگر کوئی لسٹ پوری نہ ہو سکے, پچھلے 100 روپے پانی پھیرتے ہوئے کہے گی جدوں دی تیرے گھر بڑیاں بھوکے نال بیاہ ہو گیا ہے. بھوکے کے ساتھ منگنی شادی, اس کے ساتھ اگر پھنس گئی ہوں, مر گئی ہوں, میرے پیچھے تو بہت سے رشتے آ رہے تھے, پتہ نہیں میری قسمت تیرے ساتھ کیوں پھوٹ گئی تھی. اس کی خبر ہمیں امام الانبیاء نے دی کہ عورتیں ایسی کریں گی, کرتی ہے, تو خامن کو چاہیے اس کی ناشکری کے یہ جملے سن کر صبر کرے, برداشت کرے. دوسری حدیث سنیے, سیدہ اسماء بنت یزید انصاریہ سے روایت ہے, فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک کونے میں عورتیں بیٹھی بھی, آپ اس میں باتیں کر رہی, امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی آوازیں سن کر ان کے پاس آ گئے, فرمایا اے عورتوں کی جماعت, میں جہنم کے ایندھن میں اکثریت میں نے عورتوں کو ہی دیکھا ہے, عورتوں کی اکثریت جہنم میں جانے والے. حالانکہ جتنی آسان جنت کا حصول عورت کے لیے ہے, مرد کے لیے, عورت کے لیے جتنا آسان جنت میں جانا ہے, مرد کے لیے اتنا آسان فرض نمازیں, فرض روزے, فرض نمازیں, فرض روزے, عزت کی حفاظت, خامند کی اطاعت. کتنے کام ہوئے جی؟ اوکھی گل ہے, کوئی مشکل کام ہے؟ فرض نمازیں, فرض روزے, عزت کی حفاظت, خامند کی اطاعت. جو عورت یہ 4 کام کر لے گی, جنت کے ہر دروازے کو کھول کر کہا جائے گا جہاں سے جی آتا ہے جنت میں چلی جائے. لیکن خامند کی اطاعت والی کلی اتنی اوکھی ہے کہ اکثر یہی آ کے پھنستی ہے, اکثر یہی آ کے فیل ہوتی ہے. اتنا آسان عورتوں کے لیے جنت میں جانا, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت, میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم کے اندر دیکھا ہے, یعنی جہنم کے ایندھن میں اکثریت تمہاری. تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں عورتوں کی اکثریت جہنم میں کیوں جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا جب تمہیں کچھ دیا جائے, جب تمہیں کچھ دیا جائے تم شکریہ ادا, بیوی کو جو مرضی لا کے دے دو الا من رحم ربی, یہ لائے ہیں, اس سے اچھا کچھ نہیں ملا آپ کو. ہمارے ایک دوست نے سنایا کہ وہ 25,000 30,000 روپے ان کی سیلری تھی, ڈاکٹر تھے. کیا میری ایک جگہ پہ منگنی ہو گئی تو میں نے اپنی ہونے والی بیوی سے پوچھا, جب معاملہ طے ہو گیا, غالباً نکاح بھی ہو گیا, ہماری فون پہ بات ہوئی, میں نے کہا میں 30,000 منتھلی کماتا ہوں تو آپ کا گھر کا گزارا ہو جائے گا 30,000 میں؟ انہوں نے کہا 30,000 میں یہ تو صرف میرے سرخی پاؤڈر کا ہی خرچہ پورا کرے گا. میں نے کہا میں فائل آ گئی مگر
ان کو جو مرضی دے دو. نبی نے خبر دی ہے بہت کم ہے جن کی زبان سے شکریہ کا لفظ نکلے. شکر ادا کرنے والی نہیں، بلکہ وہ سمجھتی جو ہمیں دیا گیا یہ ان کے اوپر فرض تھا، یہ ان کے اوپر فرض تھا ہمیں دے. اور یہ صبح بھوکا ڈیوٹی کرنے جائے، صبح کا ناشتہ اس کو نہ ملے، اس کے بیٹے کو کھانا نہ ملے، وہ بیچارہ کبھی سمولی کھا کے، کبھی عصیر پی کے، کبھی کیک کھا کے، کبھی کھجورے کھا کے، کبھی بادام کھا کے بازار اسکول جاتا رہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اس طرح بھی چل جاتا ہے. وہ اگر نہ دیں تو وہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے. خامد کو کھانا کھلانا ڈیوٹی نہیں ہے، اولاد کی تربیت کرنا ڈیوٹی نہیں ہے، ان کو پیشاب بہانے کی طریقے سمجھانا ڈیوٹی نہیں ہے. سعودی عرب میں رہتے ہیں، یہاں پیشاب کرانا کون سے کرا، پیمپر لگایا، پیمپر کھولا، باہر پھینک دیا، بندے کو لسٹ بنا کے دے دی، پیمپر موقع اور لے آئی. کیا تمہیں لگے تھے؟ پچھلوں کو لگے تھے؟ اگر خامد کوئی چیز لا کر دیتا ہے تو زبان سے شکریہ ادا کیجیے، مہربانی، محبت اور پیار سے. جب آپ اس کا شکریہ ادا کریں گی تو شوہر اور لانے کے لیے اس کے دل میں اپنے آپ ولولہ پیدا ہوگا. اور جب پہلی پہ اس کو ڈانٹے سننے کو مل جائے 800 روپے کا سوٹ، آج کل بھی کوئی 800 روپے کا سوٹ پہنتا ہے. میاں بیوی کہیں رہتے تھے، خامد نے 10-12 سوٹ بیگم کو بنا دیے. ایک دن بیٹھی بیٹھی کہنے لگی وہ جتنے میرے سوٹ تھے نا محلے کی سب سہیلیوں نے دیکھ لیے، اب تو کوئی اور سوٹ بھی نہیں رہا جو ان کو دکھا سکوں پہنا کے، مہربانی آپ کی 2-4 سوٹ اور لا دیجئے. تو خامد کہنے لگا ابھی غریب آدمی ہوں، اگر محلے والیوں نے ساریوں نے آپ کے سارے سوٹ دیکھ لیے، میں سوٹ تو اور نہیں لا سکتا، محلہ بدل لیتا ہوں، کہیں اور چلتے ہیں. تو جو ان کو لا کے دیا جائے شکر، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کی کمائی میں برکت دے، اللہ آپ کو اور حلال رزق دے، یہ ان کی زبان سے بہت کم ہی سننے کو ملتا ہے. جب آزمائش آ جائے تو نبی فرماتے ہیں تم صبر نہیں کرتی، اور اگر تمہیں کوئی چیز نہ ملے تو شکوے شکایت شروع کر دیتی ہو. خود کو احسان والوں کے ناشکری اور کفر سے بچاؤ. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان والوں کا یعنی خامدوں کا نہ شکر گزار ہونا یا ان کا کفر کیا ہے؟ تو فرمایا عورت مرد کے ساتھ رہتی ہے، 2-3 بچے جب جنم دے لیتی ہے، عورت کے 2-3 بچے، اور عورتیں اکثر اللہ رحم فرمائے بگڑتی ہی 2-3 بچوں کے بعد ہیں. کیوں؟ وہ سمجھتی کہ اللہ ٹھوک گیا، اب میں لڑ بھی لوں گی تو اس اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کرے گا. پہلے 2 سال بلی کی طرح گزار دیتی ہے، جو کہنا کہہ لے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. لیکن جو ہی 2-4 بچے ہوئے، پاؤں اس کے قابو ہوئے، اب وہ اٹ وٹے کا ویر رکھتی ہے، اسے ایک بات کو 4 سن لو. آپ نے فرمایا جب 2-3 بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو کہتی ہے میں نے تجھ سے کبھی خیر دیکھی نہیں ہے، کبھی تو نے میرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی. اسی طرح شوہر کو چاہیے بیوی کی زبان سے پہنچنے والی تکلیفوں پہ، مصیبتوں پہ، اس کے گرم گرم کٹے ہوئے جملوں پہ صبر کا دامن نہ چھوڑے. لیکن مرد سب چیز برداشت کر لیتا ہے، عورت کی زبان درازی برداشت نہیں ہوتی. مرد باقی چیزیں برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب عورت تو طلاق پہ آتی ہے نا، جواب دینے پہ آتی ہے، زبان درازی پہ آتی ہے، تو بندے سے برداشت نہیں ہوتی. اس کا حل شریعت اسلامیہ میں کیا ہے کہ جب عورت کی زبان لمبی ہو جائے، وہ زبان درازی پہ اتر آئے، تو پھر بندہ ایسی عورت کو طلاق دے کے فارغ کر دے، اس سے جان چھڑا لے. سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایک صحابی آ کر کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی کی بے شک زبان بہت لمبی ہے، میری بیوی کی زبان میں ایک چیز ہے یعنی بد کلامی. آپ نے فرمایا اسے طلاق دے دو، تیری بیوی کی زبان میں بد کلامی ہے، ناشکری ہے، احسان فراموش ہے، زبان دراز ہے، اسے طلاق دے دو. صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اس سے اولاد بھی ہے اور ایک طویل عرصے کی ہماری صحبت بھی ہے، فرمایا اسے نصیحت کرو، اور اگر اس میں خیر ہوئی تو یہ نصیحت کو قبول کرے گی، اور اپنی بیوی کو لونڈیوں کی طرح غلاموں کی طرح نہ مارو. یہ ماجرا درست نہیں کہ آپ اس کی زبان درازی پہ اس کو جانوروں کی طرح مارے، لونڈیوں کی طرح مارے، زر خریدوں کی طرح مارے. آپ اس کو سمجھائیں، ہلکی مار سکتے ہیں، بستر الگ کریں، اس سے ناراضگی کا اظہار کریں،
ताल्लुक तोड़ लें, लेकिन अगर वो फिर भी मामला दुरुस्त नहीं होता, मारने से बेहतर शरीयत ने हल क्या बताया है, उसे तलाक दे के उससे फारिग कर लो। क्योंकि ये तजर्बे की बात है, अगर मर्द औरत पे हाथ उठाता है, मारना शुरू करता है, ठीक है, जब तक हाथ ना उठे एक खुफिया सा डर रहता है, ये मारेगा मुझे, ये हाथ उठाएगा, इसका डंडा बढ़ा सकता है। और अगर बंदा मारने पे आ जाए फिर औरत पक्की हो जाती है कि बस यही को सीना मार ले, इतना ही था, इतनी मार थी। वो रोज बर्दाश्त करती है, रोज जुबान चलाती है, रोज लड़ती है, और रोज ये घर के अंदर डांग सोटे चलते हैं। इसकी इस्लाम ने इजाजत नहीं दी। उसको प्यार से समझाइए, अपने घर को आबाद कीजिए, और अगर माजरा नहीं संवरता तो फिर ऐसी को तलाक दे के फारिग कर दीजिए। बुखारी मुस्लिम में है, एक दफा सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वरज़ा इमामुल अंबिया के पास आने की इजाजत मांगते हैं। सैयदना उमर को इजाजत मिलती है, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं। सैयदना उमर कहते हैं, आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, आपके दांत सदा हंसते और मुस्कुराते रहे, आप किस बात पे हंस रहे हैं? आपने फरमाया, मेरे पास मेरी बीवी है, बनु कुरैश कबीले से ताल्लुक रखने वाली मेरी औरतें थी, मैं इनके मामले पर ताज्जुब कर रहा हूं और मुस्कुरा रहा हूं कि ये मेरे पास बैठी बातें कर रही थी, और जो ही तेरी आवाज सुनी ये भाग के पर्दे के अंदर हो गई। मेरे साथ जुबान इनकी बात चल रही थी, बातें कर रही थी, डिमांड कर रही थी, सवालात कर रही थी, लेकिन उमर जो ही तेरी आवाज सुनी ये फौरन पर्दे में हो गई। आपने फरमाया, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, ऐ अल्लाह के नबी आप ज्यादा हकदार हो इस बात के कि आपसे डरा जाए। ये आपसे नहीं डरी और मेरी आवाज से डरकर छुप गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज ने पर्दे में से जवाब दिया, हाँ उमर, तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पे निडर भी ज्यादा हो, सख्त भी ज्यादा हो। सैयदना उमर ने कहा, अरे अपनी जानों की दुश्मनों, मुझसे डरती हो, रसूलुल्लाह से नहीं डरती? कहा, नहीं उमर, अल्लाह के नबी बहुत नरम दिल के हैं, लेकिन आप उनके मुकाबले पे बहुत सख्त हैं, इसलिए हम आपसे डर के पर्दे में छुप गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ए खत्ताब के बेटे, जिस रास्ते से तू गुजर जाए, शैतान अगर तुझे देख लेता है तो वो अपनी गली ही बदल लेता है, रास्ता ही बदल लेता है। तेरे अंदर तेरी सख्ती को, तेरा ये खौफ शैतान के ऊपर भी इतना ज्यादा है, वो तुझे देखकर रास्ता छोड़ के भाग जाता है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वरज़ा अपनी बीवी पर बड़े रहम दिल, इतनी सख्ती, निडर, उनका जोश, उनका गैब व गज़ब, उसके बावजूद उनका माजरा बीवी के साथ क्या है जरा सुनिए। एक शख्स आता है सैयदना उमर से अपनी बीवी की शिकायत करने के लिए, और जब सैयदना उमर के दरवाजे पे आता है, दरवाजा बजाया, अब दरवाजे के पास खड़ा तो अंदर से सैयदना उमर की अपनी जोजा मोहतरमा की आवाज सैयदना उमर की आवाज से भी ऊंची हुई है। तो देखा, मैं आपकी शिकायत लेके आया साथे अमीरुल मोमिनीन साहब इसे रोले ने वापस पलट गया। सैयदना उमर अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु वरज़ा बाहर आए, उसको जाते देखा, बुलाए देना, क्या बात है? मैंने कहा, जी कोई गल नहीं। मैंने कहा, जी कुछ तो है, तू मेरे दरवाजे पे आया, फिर कुछ मांगे, कुछ सवाल किए, कुछ माजरा पेश किए, बगैर वापस जा रहा है। कहा, अमीर साहब वो मसला ये था, अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु वरज़ा, मैं अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया था, मुझसे बड़ी लड़ती है, झगड़ती है, बड़ी आवाज उसकी मुझसे ऊंची रहती है, मैं तो अपनी बीवी की शिकायत करने आया था, लेकिन जब मैं आपके दरवाजे पर आया, जो माजरा मेरे घर का है वही आपके घर का है। मैंने कहा, वापस ही चलिए, सब्र ही करना चाहिए। हजरत उमर ने कहा, ऐ मेरे साथी, ये मेरे बच्चों के लिए खाना पकाती है, उनके लिए रोटियां पकाती है, उनकी सफाई करती है, उनको पाक करती है, उनकी परवरिश करती है, उनको दूध पिलाती है। अगर कभी ये गुस्से में आ जाती है तो मैं सब्र कर लेता हूं। अगर बीवी कभी गुस्से में आ जाए तो ये तो ख्याल करें कि वो आपके बच्चों की खादिमा है, वो आपके बच्चों को दूध पिलाने वाली, उनको खाना खिलाने वाली, आपको खाना खिलाने वाली, आपके कपड़े धोकर देने वाली, आपकी खिदमत गुजार। अगर कभी वो गुस्से में आ गई तो बर्दाश्त कर लिया। सही बुखारी में है, सैयदना उमर फरमाते हैं कि हम कुरैशी लोग जब मक्का में थे, हम औरतों पर गालिब थे, हम औरतों पर
غالب تھے, عورتیں ہم سے ڈر کے رہتی تھی. اور جب ہم ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے تو مدینے میں ماجرا الٹ تھا. مدینے میں انصاری عورتیں مردوں پہ غالب تھی, مرد ان سے ڈر کے رہتے تھے. تو کہا جب ہماری عورتوں نے انصاریوں کو دیکھا اور ان کے گھروں کو دیکھا تو انہیں بھی شے ہو گئی. انہوں نے کہا اچھا اسی آج تک دھلے لگی رہی ہیں. تو یہ ان انصاری عورتوں کو دیکھ کر ہمارے اوپر غالب ہونے لگ گئی. تو میری بیوی سیدنا امیر المومنین کہتے ہیں میری بیوی ایک دن مجھ سے تکرار کر رہی, بحث کر رہی. میں نے کہا میرے سامنے بحث نہ کرو, تکرار نہ کرو. تو کہنے لگی آپ اس کو برا کیوں سمجھتے ہیں, اس بات کرنے کو, بحث کرنے کو عجیب کیوں سمجھتے ہیں, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے بھی ایک بیوی یا کچھ بیویاں ایسی ہیں جو آپ کے ساتھ بھی بحث کر لیتی ہیں, بلکہ ایک دن اور رات کے لیے نبی سے قطع تعلق بھی ہو جاتی ہیں. امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا فرمانے لگے جس نے یہ عظیم گناہ کیا وہ تو ہلاک ہو گئی. اپنی چادر سنبھالتے ہیں, کپڑا سمیٹتے ہوئے سیدہ حفصہ کے گھر میں پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تم میں سے یعنی نبی کی ازواج میں سے کوئی ایسی ہے جو ایک رات اور دن بھر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غصے میں آ کر ترک تعلق کر لیتی ہے. تو سیدہ حفصہ کہنے لگی ہاں. تو آپ نے فرمایا وہ تو ہلاک ہو گئی, وہ تو خسارے میں ہو گئی. کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تم سے ناراض ہو جائے اور تم ہلاک ہو جاؤ. جو اللہ کے نبی سے ایک دن اور ایک رات ناراض ہوتی ہے کیا وہ ڈرتی نہیں کہ اللہ بھی اس سے ناراض ہو جائے اور وہ ہلاک ہو جائے. شوہر کو چاہیے وہ اپنی بیوی کی دنیاوی امور میں مخالفت پہ صبر کرے. ایک تو ہے دینی امور, دینی امور میں دین کی غیرت کو زندہ رکھے. اگر عورت کے میں نے پردہ نہیں کرنا اس کو پردہ کروائیے, اگر وہ بے حیائی کے کاموں پہ چلتی ہے اس کو روکیے. دین اسلام کے کسی مسئلے پہ کمپرومائز نہیں, لیکن دنیا کے معاملے میں اگر وہ مخالفت کرتی ہے آپ کی ایسے امور میں جس میں گناہ نہیں ہے تو اس مخالفت پہ صبر کیجیے. جیسے ہماری ماں حوا نے ہمارے بابا آدم علیہ السلام کے لیے وہ جو جس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا اس حکم کی مخالفت کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا, حالانکہ انہیں اللہ کی مکمل اطاعت کا پابند کیا گیا تھا, مگر سیدنا آدم نے صبر کیا اور بی بی حوا کا کچھ نہ کہا. صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حوا نہ ہوتی تو کبھی بھی بیوی اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی. اور اس حدیث میں خیانت سے مراد نعوذ باللہ کوئی بدکاری یا بے حیائی کا معاملہ نہیں بلکہ دنیاوی امور کے اندر مخالفت کا معاملہ ہے. بیوی کی اصلاح میں عورت کی اصلاح کرتے ہوئے خاوند کو تشدد سے اپنے ہاتھ کو روکنا چاہیے, تشدد نہیں کرنا چاہیے. صحیح مسلم میں ہے امام الانبیاء نے فرمایا اگر کوئی اپنی بیوی کو سیدھا کرنے بیٹھے گا تو اس کو توڑ دے گا, اور بیوی کا توڑنا سے مراد اس کو طلاق دینا ہے. بیوی کی کجی کے باوجود, اس کی سختیوں کے باوجود, اس کے گرم جملوں کے باوجود مرد کو چاہیے وہ کر کے نہ چھوڑے. شوہر کو چاہیے وہ اپنی بیوی کے ساتھ نرمی والا معاملہ, دلداری والا معاملہ کرے. پتہ بھی ہے بیگم ناراض ہے, آپ واپس جا رہے ہیں, بھلے 2 ریال کی آئس کریم ہی اس کے لیے ہدیہ لے جاؤ, گلاب کا ایک پھول ہدیہ لے جاؤ. ہاتھوں میں ڈالنے والے گلاب کے کنگن پھولوں کے بنے ہوئے بازاروں میں ملتے ہیں, 5 روپے کے 10 روپے کے, وہ جاتے. اب وہ بھگی بیٹھی ہے, آپ کی بھٹی میں بیٹھی ہے, آپ کے اس چھوٹے سے ہدیے سے, اس نرم رویے سے اس کا ٹیمپریچر واپس آ جائے گا. لیکن اگر وہ گرم ہے اور آپ ہی 220 کا سوئچ لگا کر جاؤ گے تو ماجرا گھر کی بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. صحیح بخاری میں ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے, اگر تو اسے سیدھا کرنا شروع کر دے گا تو توڑ بیٹھے گا, اور اگر چھوڑ دے گا تو یہ مسلسل ٹیڑھی ہی رہے گی. پس عورتوں سے نصیحت کو قبول کرو. دوسری روایت میں ہے بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی, اگر تو اسے سیدھا کرے گا تو توڑ بیٹھے گا. پس اس کے ساتھ حکمت اور حسن سلوک والے معاملے کے ساتھ اپنی زندگی کی گاڑی چلاتے رہو, اس کے ساتھ گزارا کرتے رہو حکمت کے ساتھ. میں کو مثال دیتا ہوں. اگر عورت غصے میں ہے, دونوں میں سے میاں بیوی ایک گھر کے 2 فریق ہیں, ایک غصے میں آتا ہے دوسرا زبان بند کر لے, گھر سے اٹھ کے نکل جائے. بیوی لڑتی ہے, اپنے گھر سے اٹھ کے باہر چلے جاؤ, دوستوں میں چلے جاؤ, آؤٹنگ پہ چلے جاؤ, زبان بند کر لو, جواب نہ دو.
جب اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو, ٹھنڈا ہو, پھر اس کو سمجھاؤ تو نے اس مسئلے پہ یہ غلطی کی, اس مسئلے پہ یہ غلطی کی. اسی طرح اگر خامن غصے میں ہے تو بیوی کو چاہیے وہ بھی. میرے بھائی کے پاس ڈاکٹر سید طیب الرحمان حافظہ اللہ, ان کے پاس کسی واسطے سے ایک عورت کا پیغام آیا کہ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے اور میری ساس مجھ سے بہت لڑتی ہے, آپ کوئی مجھے کوئی وظیفہ بتا دے, کوئی دم بتا دے جس کے کرنے سے ہمارے گھر کی لڑائی ختم ہو جائے. تو بھائی نے ایک سفید کاغذ اس کو تعویذ کی شکل بنا کر اس سوال کرنے والی کو بھجوا دیا کہ یہ ایک بڑا کامیاب نسخہ تجھے دے رہا ہوں, جب تیری سانس لڑنے لگے اپنی جاڑوں کے درمیان اس کاغذ کو رکھ کے زور سے دبا لینا, جتنی وہ زیادہ لڑے تو نے اتنا زیادہ زور اس پہ ڈالنا, ایک ہفتے کے اندر اندر گھر کی لڑائی ختم ہو جائے گی. تو وہ کچھ عرصہ گزرا اور وہ گھر کے اندر آئی اور بھائی کی زوجہ کو کہنے لگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا اچھا نسخہ بتایا, جس دن سے وہ تعویذ لے کر گئی ہوں ساس نے لڑنا ہی چھوڑ دیا. حقیقت میں کیا ہے, جب وہ لڑتی تھی یہ اس کو دباتی تھی, آگے سے جواب نہیں دیتی تھی, تو دیوار سے ٹکر کون مارے گا؟ جواب ملے گا تو لڑائی ہوگی نا, جب جواب نہ ملا تو لڑائی ختم. تو اگر ایک فریق غصے میں ہے دوسرے فریق کو چاہیے وہ صبر کرے. صحیح بخاری میں ہے, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا, اے عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے مجھے پتہ لگ جاتا ہے. اس حدیث سے بھی یہی درس مل رہا ہے کہ اگر بیوی کبھی غصے میں آئے تو شوہر صبر کر لے, شوہر غصے میں آئے تو بیوی صبر کر لے. کہا مجھے پتہ لگ جاتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے, اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے مجھے تب بھی پتہ لگ جاتا ہے. میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے خبر ہوتی ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, مومنوں کی ماں. اے اللہ کے نبی آپ کو کیسے خبر ہوتی ہے کہ اب میں آپ سے ناراض ہوں اور اب میں آپ سے راضی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ عائشہ میں تو عالم الغیب ہے, مجھے تو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی کو علم غیب ہوتا ہے تو سیدہ عائشہ کے جواب میں کیا کہنا چاہیے تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں تو عالم الغیب ہوں, مجھے تو ہر بات جو ہو گئی جو ہو گئی ہے ساری کا پتہ ہے. نہیں, یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. امام الانبیاء نے کیا فرمایا, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو تو کہتی ہے رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو پھر تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم. تو اللہ کی قسم اٹھانے میں جب تو میرا نام چھوڑ کر ابراہیم کا نام لیتی ہے علیہ السلام تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ آج میری زوجہ مجھ سے ناراض ہے. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اللہ کی قسم ماجرا بالکل ایسے ہی ہے, ماجرا بالکل ایسی ہے, لیکن اے اللہ کے نبی میں صرف آپ کا نام اپنی زبان سے لینا ترک کرتی ہوں, میرے دل کے اندر آپ کی محبت میں کوئی کمی نہیں آتی. عورتوں میں غیرت انہیں غصہ دلاتی ہے, غیرت میں عورت کو کچھ معلوم نہیں پڑتا. جب وہ غیرت زدہ ہونے والیوں کو دیکھو ان کو وادی کے اونچ نیچ کا بھی پتہ نہیں ہوتا, اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس وجہ سے بہت بڑا گناہ ہوتا کہ وہ امام الانبیاء پہ ناراض ہیں. لیکن جب عورت غیرت میں آتی ہے تو اس کو وادی کے اونچ نیچ کا پتہ نہیں ہوتا. اور سیدہ کائنات فرماتی ہے میں صرف اپنی زبان سے آپ کا نام لینا چھوڑتی تھی, میرے دل کے اندر آپ کی محبت کا سمندر ویسے ہی ٹھاٹھے مارتا تھا. سیدہ فرماتی ہے جب وہ ایسے غصے میں ہوتی جس سے ایک عاقل اپنے اختیارات کھو بیٹھتا ہے تو اس سے ان کی برقرار محبت میں کوئی تبدیلی نہ آتی, نبی سے ان کی محبت کا ماجرا ویسے کا ویسا رہتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کہنے, سننے, احادیث رسول پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسرائیل کہتا ہے کعبے کا دروازہ کیا پہلے سے سونے کا تھا یا لکڑی کا تھا, اور اگر لکڑی کا تھا تو کس طرح کسی کو سمجھایا جائے کہ یہ بدعت نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ اب سونے کا بنایا گیا تو یہ بدعت ہے. بدعت کے اصول کو یاد کر لیجئے, وہ عمل جو
دین اسلام میں ثواب کی نیت سے جس کا اضافہ کیا جائے، کوئی ایسا کام کیا جائے جس پہ ثواب کی امید رکھی جائے اور وہ عمل قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، وہ عمل بدعت ہے۔ کل محدثۃ بدعہ، کل بدعۃ ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار۔ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے۔ کس میں؟ دین میں۔ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ امام الانبیاء نے ایک رکعت میں 2 سجدے کیے، اب کوئی تیسرا شروع کرے گا تو یہ بدعت ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان کے بعد درود و سلام کی تعلیم دی، اگر کوئی اذان سے پہلے کرے گا تو یہ بدعت ہے۔ امام الانبیاء نے مرنے والے کے گھر جا کر تعزیت کا اسلوب اور طریقہ سکھا دیا، اگر اب کوئی کھجور کی گٹھلی رکھ کر آیت کریمہ کا ورد کروانے لگ جائے اور اس کو باعث اجر و ثواب سمجھے تو یہ بدعت ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اگر کوئی ایسا عمل کیا جائے جس کو قرآن میں ذکر نہیں، حدیث میں ذکر نہیں، اپنے پاس سے اضافہ کیا جائے تو یہ بدعت ہے۔ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ بدعت دنیاوی معاملات کے اصولوں کو اس پہ فٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا چھت جو تھی وہ تو کھجور کے تنکے اور کھجور کے شتیر تھے، آج جو مسجدیں ہیں وہ لینٹر ڈلا ہوا ہے، اس میں اے سی ہے، اس میں لائٹنگ ہے، تو یہ سارے کام بدعت ہے۔ بدعت وہ کام ہے جو ثواب کی نیت سے کیا جائے اور اس کا وجود شریعت اسلامیہ نہ ہو میں موجود نہ ہو اور اس کو دین سمجھا جائے۔ اگر کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ شاہ جی جو یہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں پیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر آیا ہے اور ہم نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہے، چکوال کے اندر نعلین مبارک لگا ہوا ہے کسی گھر کے اندر، یہ دعویٰ مختلف کمپنی مختلف قسم کے لوگ کر رہے ہیں، یہ جھوٹ اور فراڈ ہے، کھانے کا دھندا ہے۔ وگرنہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی اس پر ایک مستقل ہم اپنا درس کریں گے۔ اس کے فراڈ ہونے کا ایک ہی جواب اپنے پاس یاد رکھیے کہ وہ جو نشان جس کو نعلین مبارک کہا جا رہا ہے، جو خود بنایا گیا ہے، حلوے کی دیگ پکائی گئی تھی اور اس کا وہ نشان تھا اور کاروبار دکان چلانے کے لیے اس کو نعلین مبارک کہہ دیا گیا، اب اس کے گرد دیواریں کھڑی ہوگی، اس میں شیشے کا خول بھی چڑھ گیا، دکانداری ماشاءاللہ اچھی فیکٹری لگ گئی، اب ساری عمر ان گھر کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے سوچئے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک 5 فٹ لمبا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑی نبی کی توہین اور گستاخی اور کیا ہوگی؟ کسی بھائی نے دعا کی درخواست دی ہے، اللہ اس پہ رحم فرمائے، اس کی مشکلوں کو دور فرمائے۔ چہرہ اور ہاتھ ڈھانپنا چاہیے، جی چہرہ اور ہاتھ ڈھانپنا چاہیے۔ چہرہ اور ہاتھ ڈھانپنا یہ پردے کے اندر شامل ہے، کیونکہ فساد کی ابتدا چہرے سے ہی ہوتی ہے، فساد کی ابتدا چہرے سے ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے جب انسان شادی کرنے لگتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ اپنی ہونے والی بیوی کو ایک نظر دیکھ لے۔ وہ ایک نظر کہاں دیکھے گا؟ گوڈے گٹیا پہ، وہ پاؤں پہ نظر ڈالے گا، جی ماشاءاللہ میری ہونے والی بیوی کے پاؤں بڑے خوبصورت ہیں، گوڈے بڑے ٹھیک نہیں رہے، وہ چہرے کو دیکھے گا۔ چہرہ ہی مرکز ہے، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، آنکھوں کے ذریعے پیغام رسانی اور یہ پیغام دلوں اور دماغ کے اندر جاتا ہے، سارا مین مرکز چہرہ ہے۔ تو چہرے کو ڈھانپنے کی شریعت میں حکم دیا گیا ہے، ہاتھوں کو بھی ڈھانپا جائے اور چہرے کو بھی ڈھانپا جائے۔ ہمارے ملکوں میں گھروں کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے 4 بھائی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو ایسے حال میں پردے کا کیا حکم ہے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب عورت رہے تو وہ لمبا نقاب یا لمبی چادر لے کر، اوڑھنی لے کر وہ اپنا اس میں گزارا کرے، اوڑھنی اپنے اوپر لے، چادر اپنے اوپر لے۔ پردہ کرنا ہر حال میں فرض ہے۔ اپنے دیوروں کے ساتھ مجبوری میں کوئی بات کر سکتی ہے، لوچ میں اور گپ شپ کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، اور اس وقت وہ نقاب نہیں کر سکتی تو ایک لمبی چادر لے کے اپنا چہرہ چھپا لے، اپنی آنکھیں کھول کے اپنے گھر کا کام کاج کرتی رہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔